بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک خانہ جنگی فتنہ تھی۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح کے لیے تحکیم کا معاہدہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ایک گروہ نے اس معاہدے کو خلاف قرآن قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ یہ گروہ خوارج کے نام سے مشہور ہوا۔ پہلے تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل تھے مگر بعد میں الگ ہو کر بغاوت پر اتر آئے۔ خارجیوں کا اجتماع۔ یہ خوارج کوفہ کے قریب ہرورہ کے مقام پر جمع ہوئے، اس لیے انہیں کبھی ہروریہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ ان کا نعرہ تھا حکم تو صرف اللہ کا ہے، گناہ کرنے والا کافر ہے۔ انہوں نے عام مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کر دیا اور ان کے قتل کو جائز قرار دیا۔ خوارج کا ظلم۔ خوارج نے نہ صرف مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کیا بلکہ انہیں قتل بھی کرنا شروع کر دیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور اس کی حاملہ بیوی کا پیٹ چاک کر کے بچہ بھی قتل کر دیا۔ یہ ظلم دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان سے بات چیت کی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے حق بات کہی ہے مگر اس سے غلط مطلب نکالا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ واپس آ جاؤ، ہم تمہارے بھائی ہیں، مگر وہ نہ مانے۔ مقام نہروان۔ خوارج نہروان کوفہ اور بغداد کے درمیان ایک مقام پر جمع ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 4,000 کا لشکر لے کر ان کی طرف بڑھے۔ جنگ کا آغاز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری بار اعلان کیا جو لوگ ہمارے خلاف تلوار اٹھائیں گے ہم ان سے لڑیں گے اور جو باز آ جائے گا ہم سے امن میں ہوگا۔ کئی ہزار خارجی تائب ہو کر الگ ہو گئے لیکن تقریباً 4,000 ڈٹے رہے۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔ خوارج بڑے جوش سے لڑے مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے انہیں سخت شکست دی۔ انجام۔ تاریخی روایات کے مطابق خوارج میں سے تقریباً 3800 مارے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے صرف 8 یا 12 افراد شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کھڑے تھے، آنکھوں میں تھکن اور دل میں افسوس کے ساتھ فرمایا یہ لوگ حق کی تلاش میں نکلے تھے مگر باطل کی راہ پر جا پڑے۔ ان کے بدترین لوگ مارے گئے مگر ان کی جڑ باقی ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ چند ہی گھنٹوں میں خوارج کا تقریباً ہر آدمی زمین پر گر چکا تھا۔ روایت کے مطابق ان میں سے صرف چند لوگ زندہ بچے جو جنگ سے بھاگ نکلے۔ یہ جنگ اسلام کی تاریخ میں اس لیے یاد رکھی جاتی ہے کہ اس میں مسلمانوں کو اپنے ہی ان بٹکے ہوئے بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی اور یہ ایک دل کو چیر دینے والا لمحہ تھا۔ نتیجہ اور اثرات۔ یہ جنگ اگرچہ جیت لی گئی مگر خوارج کی تحریک ختم نہ ہوئی۔ بعد میں یہی گروہ پھیلتا گیا اور مختلف ادوار میں مسلمانوں کے خلاف بغاوتیں کرتا رہا۔ سب سے افسوسناک یہ کہ انہیں خارجیوں میں سے ایک ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ خلاصہ: خوارج کی ابتدا تحکیم کے بعد ہوئی۔ انہوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دیا اور بغاوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان میں ان کے خلاف کارروائی کی۔ خارجی شکست کھا گئے مگر ان کی فکر باقی رہی۔ یہ جنگ اسلام کی تاریخ میں اس لیے یاد رکھی جاتی ہے کہ اس میں مسلمانوں کو اپنے ہی ان بٹکے ہوئے بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی اور یہ ایک دل کو چیر دینے والا لمحہ تھا۔